الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی جی، آپ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے شروع کر دیا جی، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سب لوگوں کو اس محفل میں، اس مجلس میں۔ ان کو کیا پتہ کہ بسم اللہ دل سے پڑھتے ہیں زبان سے پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ کی نظر، آپ کی سماعتوں تک پہنچے گی تو زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن کیا پتہ ہماری یہ محفل کتنے دیر سے جاری ہے، اس کے مختلف کلپس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھا جائے اور اس کو لکھا جائے جی۔ تو آج کا درود پاک جو ہے، اس درود پاک میں آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفے کے طور پر بتایا جائے گا کہ ہر بندے کی شکایت، اس کی بے بسی، اس کی بے کسی، اس کی مجبوری، اس کے رزق کی تنگی، اس کے مالی وسائل کا رونا رونے والے کبھی یہ شکایت نہیں کریں گے، یہ گلہ نہیں کریں گے کہ میرے رزق میں تنگی ہے، میرے دوست احباب کے اندر کمی ہے، میرے کردار اور میرے اخلاق کے اندر کوئی خامی ہے، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، میں بے سہارا ہوں۔ آج سے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنے رزق کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے دوست و احباب کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر، جہاں جہاں تک لوگ آپ کو جانتے ہیں، جہاں جہاں تک آپ کا تعارف ہے، ہر ایک کے اندر وسعت، کشادگی، خوشحالی، خوش دلی، خوش اخلاقی اور ہر وہ اخلاق عالیہ اور اخلاق حسنہ آپ کے نامہ اعمال کی نظر ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جس کی آپ کو خواہش ہے، جس کی آپ کو تمنا ہے۔ اگر کسی بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں سب سے امیر ترین بن جاؤں، سب سے زیادہ میرا رزق ہو، میں اس کو تقسیم کرنے والا بن جاؤں، میں اس کو دوست احباب، رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے اوپر خرچ کروں اور ایک مقام حاصل کروں، تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کا کثرت کے ساتھ ورد کرے۔ یہ درود پاک آپ کے رزق میں کشادگی، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رکے ہوئے کاموں میں، آپ کی اس کم سوچوں والے بندے کو، جس کی سوچیں بلند و بالا نہیں، جو صرف معمولی ایک سوچ رکھتا ہے، عرف و اعلیٰ، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کسی مقام کو، کسی نام کو، کسی مرتبے کو، کسی عہدے کو، تو آج سے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود پاک کے یہ الفاظ ہوتے ہیں جو مذکور، جو ذکر کیے جاتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ میں پہلے بھی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی ویڈیو میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ دو پیر بھائی جو ایک ہی پیر صاحب کے مرید تھے، جو ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، درود پاک جو پیر صاحب نے، جو استاد نے بتایا، ایک نے اسی الفاظ سے پڑھا اور ایک نے کسی لفظ کی، کسی حرف کی کم و بیشی کے ساتھ پڑھا، اور جس نے پیر صاحب کی ادائیگی کے مطابق پڑھا، اس کو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا، زیارت ہوتی تھی۔ وہ جو دوسرا تھا، حروف کی کمی اور کثرت سے پڑھتا تھا، اس کو دیدار نہیں ہوا، پریشان ہو گیا، اتنے عرصے سے درود پاک پڑھ رہا ہوں تو مجھے دیدار نہیں ہو رہا، چل پڑا۔ یہ چورا شریف کی بات ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ چورا شریف جو مشہور اپنے نورانیت کی وجہ سے، اپنے کمال علمی کی وجہ سے اور کمال اخلاق کی وجہ سے آستانہ مشہور ہے، چورا شریف۔ عرصے کی بات ہے، جلال پور جٹاں کے دو آدمی پیدل چل پڑے، ایک وہ کنویں پہ رہے، وہ بیلوں کے ساتھ جو پانی کھینچا جاتا ہے کنویں سے، اس پہ کام کرتا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور دوسرا چل پڑا، وہاں کنویں پہ ملاقات ہوئی، کہاں کا ارادہ ہے؟ آستانے پہ۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اتنے عرصے سے درود پاک پڑھ رہا ہوں تو زیارت نہیں ہو رہی ہے، چلو مجھے سناؤ تو صحیح کس طرح درود پاک پڑھتے ہو، میں تو روزانہ زیارت کر رہا ہوں۔ وہ کنویں پہ کام کرنے والے نے کہا، جب اس نے پڑھا تو ایک حرف کی کمی تھی۔ یہ جو واؤ کا اضافہ ہوتا ہے نا، واؤ کے اضافے کے ساتھ یا واؤ کی کمی کے ساتھ، یہ بڑے دعائیہ کلمات میں واؤ کا اضافہ کریں، جس طرح ربنا لک الحمد کہتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد،
پڑھیں تو اس کا ثواب زیادہ، 1 حرف کا اضافہ ہوگا نا تو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو اس نے یہ سوچا، اس نے کہا نہیں پیر صاحب نے تو ایسے بتایا تھا، اس حرف کا اضافہ تو نہیں تھا۔ تو اس نے انہیں الفاظ سے پڑھا، وہ جو کم و بیشی کرتا تھا اس کو چھوڑ کے اس طریقے سے پڑھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے کھانا کھایا، اونگ آ گئی، لیٹا سو گیا، اسی وقت وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ بات یہ ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں اپنی طرف سے کم و بیشی نہ کریں۔ ہاں دعائیہ کلمات جو ہوتے ہیں کم و بیشی کر سکتے ہیں، کمی نہیں کر سکتے، بیشی کر سکتے ہیں، سمجھے نا۔ تو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود پاک پڑھیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرے مال میں، میری اولاد میں، میرے کاروبار میں اضافہ ہو، کشادگی ہو، تو اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ میں یہ ہمیشہ یہ بات بتلاتا ہوں کہ یہ جو نامہ اعمال کی کتابیں ہوتی ہیں، آب کوثر ایک درود پاک کی کتاب ہے، اکثر دوست احباب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھیے آب کوثر کتاب کا نام ہے، آب کوثر، اس کو لے لیں، درود پاک ہے، یا پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے حال سفر۔ درود پاک کے شوقین حضرات ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کا درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں ان کی زبان ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رہے گی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان درود پاک کو کثرت کے ساتھ جب پڑھے گا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیدا کر دے گا؟ کشادگی پیدا کر دے گا، خوشحالی پیدا کر دے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، احباب کے لیے بھی، اور جہاں جہاں تک یہ بات سنی جائے گی، سنائی جائے گی، پڑھی جائے گی، لوگوں کو دکھائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اہل و عیال، ان کے خاندان، ان کی نسلوں تک اس کا ثواب اللہ پہنچائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرنے میں کبھی نہ بھولیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، مکاشفۃ القلوب، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں نا کہ ایک صحابی جو بھی درود پاک پڑھتا وہ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کے طور پر بخش دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی خوشخبری سنائی، پوچھا گیا کیوں؟ تو یہ شخص مجھے درود پاک پڑھ کر اسی وقت بخش دیتا ہے، تو لہٰذا آپ بھی جب پڑھیں تو اس کا ثواب پنجتن پاک، اہل بیت ہزار، ازواج مطہرات، بنات رسول۔ بنات رسول میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن جو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کو آپ کی بیٹی مانتے ہیں اور باقی ام کلثوم، رقیہ، زینب نہیں مانتے، تو میں اس لیے بنات رسول کہتے ہوں کہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ان کو یہ ایصال ثواب ہدیۃً تحفۃً پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن یہ آئے گا کہ ان پنجتن پاک کی زیارت سے نوازے گا۔ اگر کسی کو شک ہو تو یہ میرے محترم پیر علاء الدین صدیقی صاحب جو میرے خالہ کے بیٹے ہیں، پنجتن پاک کی جب زیارت ہوئی نا تو پھر کمالات دیکھیے، پنجتن پاک کی بالمشافہ ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، غوث اعظم کے مزار پر 7 دن رہے، اور غوث اعظم نے رات کی تنہائی میں خود اٹھ کر گلے لگایا، ہاتھ ملایا اور کہا کہ بعض لوگ بالواسطہ ہوتے ہیں اور تو میرا مرید ہے بلا واسطہ۔ میں اپنا رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے تعریف نہیں کرتا، پوچھ لیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو یہ مقام ملے اور ہر ایک کے مقدر و نصیب میں یہ عہدہ لکھا جائے۔